پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں 12ویں جنرل الیکشن کا انعقاد ہوا تو سب سے پہلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کامیابی سے تقریباً 60 ارب کی کم لاگت میں الیکشن کنڈکٹ کروانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کامیابی میں ان لوگوں کا ذکر بھی کرنا انتہائی مناسب سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کو کامیابی سے دوچار کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ تو میں بات کر رہا ہوں پریزائڈنگ آفیسرز کی۔ تو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز ایک دن کے درجہ اول کے مجسٹریٹ کمال کے اختیارات کے ساتھ ہمارے ٹیچرز، ہمارے لیکچررز نے یہ فرائض سر انجام دیے۔ تو ان کے سفر کا آغاز ان کی ٹریننگ سے ہوتا ہے۔ 2 دن کی کٹھن ٹریننگ، صبح 9 بجے سردی میں آغاز ہوتا تھا اور اختتام 4 بجے۔ تو یہ 2 دن کی ٹریننگ کے بعد الیکشن آن پہنچتا ہے۔ این الیکشن سے ایک دن پہلے پریزائڈنگ آفیسر کو خدمات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آئیں جی اسٹیشن اپنے وزٹ کریں اور اپنا سامان لے جائیں۔ تو صبح سویرے پریزائڈنگ آفیسرز حضرات پہنچتے ہیں ڈسٹرکٹ، اپنے ڈسٹرکٹس میں۔ تو وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جمع غفیر ہے اور قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ لوگوں کا رش، لائنیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں اور وہ جو مجسٹریٹ ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ نہیں، ان کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ آس پاس سیکیورٹی کے جو لوگ موجود تھے، پولیس موجود تھی، تو وہ قطار میں ان کے کھڑا ہونے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ تو اس طرح وہ سامان اپنا کلیکٹ کرتے ہیں۔ رات کے تقریباً 8 بج جاتے ہیں سامان کلیکٹ کرنے میں۔ پھر وہ رات گئے پہنچتے ہیں اپنے اسٹیشن، اپنا سامان دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر اپنے جو پولنگ اسٹیشن کو آرگنائز منظم وے میں پولنگ کے لیے ریڈی کرتے ہیں۔ تو رات کو سب کچھ مکمل کر کے پولنگ کے لیے ہر چیز مکمل انتظام کر کے سو جاتے ہیں تھوڑی دیر۔ صبح سویرے 8 بجے پولنگ، ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے تو پولنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ان کو پروٹوکول ملتا ہے، دروازے پہ پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ پریزائڈنگ آفیسران مجسٹریٹ کے اختیارات کے ساتھ وہ دن گزارتے ہیں۔ دن کا جو آغاز جو اچھا ہوا، لوگوں نے عزت دی اور پروٹوکول بھی ملا۔ جو وقت گزرتا گیا تو مقامی لوگوں نے ایسا نظر انداز کیا کہ یہ تو انڈین لوگ آ گئے ہیں الیکشن جو کنڈکٹ کروانے کے لیے۔ تو نہ روٹی کا پوچھا گیا، نہ ہی لنچ کا، نہ ڈنر کا۔ تو اس طرح پولنگ اختتام کو پہنچتی ہے تو ریزلٹس کمپائل کیے جاتے ہیں۔ ریزلٹس کمپائل کچھ اسٹیشن میں تو بڑے جلدی ہو گئے، ماہر لوگ تھے۔ تو کچھ جن اسٹیشنز میں پریزائڈنگ آفیسرز مجسٹریٹ صاحب تھوڑے ان ایکسپیرینس تھے، انہیں تھوڑا مسئلہ درپیش آیا۔ تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے بار بار تسلی کی کہ رزلٹ آیا کہ مکمل طریقے سے 100% ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایمانداری سے وہ رزلٹ تیار کیا، اپنے تمام
جو فرائض منصبی ہیں اس کو احسن طریقے سے انجام دے کر جب وہ مکمل کر کے، تو کچھ لوگ تو بڑے جلدی سامان وغیرہ پیک کر کے تو روانہ ہو گئے تھے، تو کچھ آرمی کے ساتھ تو پھر جانا تھا، ان کی گاڑیاں تھی، تو انہوں نے تو پھر سب کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے نا، تو کچھ اسٹیشن میں جلدی کمپائل کیا گیا، کچھ میں پریزائڈنگ آفیسرز نے 12 کے بجائے 2 بجا دیے، رزلٹ نہیں دیا، تو ایک جگہ تو ایسے بھی سننے میں آیا، اس میں بتا سکتا ہوں، نام نہیں لوں گا، ایک کیپٹن صاحب جن کا جو گریڈ ہے وہ میجسٹریٹ کے گریڈ کے مطابق ہے، برابر ہے، انہوں نے کن پٹی پہ رکھ کے کہا ابھی تک آپ نے کیوں رزلٹ کمپائل نہیں کیا، مجھے میرے حوالے کریں رزلٹ۔ آپ اتنی انسلٹ کی کتے کی طرح اس میجسٹریٹ کی، اور پھر آخر کار سزا کے طور پر انہوں نے ایسے کیا کہ وہ جو اسکریننگ جتنا سامان تھا وہ گاڑی میں رکھنے کے بجائے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اور پولنگ عملے کو کہا چلیں جی سروں پہ رکھیں اور لے آئیں ہمارے پاس۔ تو کلونیلزم کی طرح غلام اور آقا کا جو سلوک کیا گیا، وردی میں جو لوگ ہیں وہ کیونکہ براہمن ہیں، شودر ان کو چھو نہیں سکتے، شودر کی کیا اوقات ہے، تو درجہ اول کے میجسٹریٹ صاحب شودر کی طرح ان کو ڈیل کیا گیا۔ یہ ایک جگہ نہیں، ہر جگہ پہ ایسے ہوا، آرمی والوں نے ایسے ڈیل کیا میجسٹریٹس کو جیسے کہ وہ ادنا سی مخلوق ہیں، کیونکہ وردی میں وہ تو خود کو خدا سمجھتے ہیں، تو اس طرح خدا خدا کرتے رات کے 12 بجے موسٹلی جو پی او حضرات ہے دور دراز سے آگے آر او آفس میں وہاں جمع غفیر دیکھتے ہیں، اور قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا ہے، اس منظر میں وہ میجسٹریٹ صاحب لائن میں سیکیورٹی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سر میں رکھے ہوئے سامان، تو تھوڑی دیر اتارنے کا موقع ملتا ہے ان کو، لیکن وہ سامان کو بڑی حفاظت سے پاس رکھتے ہیں، اور وہ لٹے پٹھے قیام پاکستان کے وقت کے جو مہاجرین کی طرح وہ میجسٹریٹ حضرات لائن میں قطار میں لگتے ہیں، اور کافی انتظار کے بعد رات کے کھڑے ہونے کے بعد 10-15 گھنٹوں کے بعد انہیں کچھ کو 15 گھنٹوں کے بعد، کچھ کے 10 گھنٹوں کے بعد، کچھ کے 8 گھنٹوں کے بعد نمبر آ جاتا ہے، جی آئیں جی حساب کتاب دیں، وہ قیامت کا منظر جس میں حساب کتاب ہو رہا ہے جی میجسٹریٹ صاحب کا، وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، اور کچھ جلدی پاس ہو جاتے ہیں اور ان کا سامان لے لیا جاتا ہے اور پاس کر کے بیچ دیا جاتا ہے، تو وہ لٹے پٹھے میجسٹریٹ، وہ مہاجرین، وہ صبح 9 بجے گھر میں، 10 بجے کچھ 11 بجے گھروں میں آتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور پھر 2 بجے 3 بجے نیوز انہیں ملتی ہے کہ ان کے جو رزلٹ کو چرا لیا گیا ہے، تو پھر انہیں فکر ہوتی ہے، لیکن وہ افسوس کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے الیکشن کی کہانی ہے، میری زبانی ہے۔